حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہوا شخص آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا کہ اس شخص کے لیے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دو. تو جواب آیا گھر سے کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھر میں بھیجا، حتیٰ کہ 8-9 گھروں میں بھیجا، کسی کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے. کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کسی چیز میں بھی تکلف نہ تھا. جو سامنے آ جاتا کھا لیتے. پہننے کے لیے جو مل جاتا اس کو پہن لیتے. زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے. فضول خرچی کو نہیں، سادگی کو پسند فرمایا. صفائی کا خاص خیال رکھتے. ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے. گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے. ایک ایک فکرہ الگ ہوتا. کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے. جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے. زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے. ہنسی آتی تو مسکرا دیتے. یعنی کہہ کے نہیں لگاتے تھے، مسکرا دیتے تھے. مسکرانا اور کہہ کے لگانے میں فرق ہے. دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کے ساتھ ذرا برابر محبت نہیں تھی. بے رغبتی دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی، اللہ کی طرف تھی، اللہ کی مخلوق کی طرف تھی. دنیا کے ساتھ محبت نہیں تھی، دنیا کے ساتھ مکمل طور پر بے رغبتی تھی. دنیا مقصد نہیں تھا، اللہ کی منشا مقصود تھی. اس کی مخلوق کی فلاح مقصود تھی. اتنا ہونے کے باوجود بھی، دنیا کے ساتھ بے رغبتی ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے تھے. کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے تھے. دلچسپی کی باتیں کس طرح؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک بار بڑھیا عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کی دعا فرمایا کہ میرے لیے جنت کی دعا فرما دے یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو جواب دیا. پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. اب میں دعا کیسے کروں؟ تو اس بوڑھی عورت کو بہت رنج ہوا، روتی واپس چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑھیا عورت کو کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہی جو بوڑھی عورتیں ہوں گی وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی. بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن فرمایا کہ یہ بوڑھی عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی.
سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے.